बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11:15 हैं। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि जाली ही सही, लेकिन इलेक्शन का नतीजा जो है वो अनाउंस हो जाए तो फिर मैं आपके सामने आऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरह से अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया है, कैसे अवामी मैंडेट चोरी किया गया है, जिन जमातों को पाकिस्तान के लोगों ने, AJK के लोगों ने, GB के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है तो उनको गिलगित बल्तिस्तान में कितनी सीटों से नवाजा गया है। लेकिन अभी तक 11:15 हो गए हैं, रिजल्ट अनाउंस नहीं किए गए। इनमें से कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे कुल वोटर्स की तादाद 18,000 है, आप अंदाजा लगाएं। यानी और कई हल्कों में आप एवरेज देखेंगे 6, 7, 8 हज़ार से जो भी उम्मीदवार जीतेगा इतने वोटों से जीतेगा। लेकिन अभी तक 6.25 घंटे हो गए हैं, एक भी हल्के का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। ऊपर नीचे एकदम ही सारे जारी किए जाएंगे। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि लोगों इंतजार किया जा रहा है कि PTI के वर्कर्स थक जाएं जिन्होंने पहरे दिए हुए हैं। जब उनकी तादाद कम हो जाएगी तो फिर शब खून मारा जाएगा। और दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो एक दूसरे को गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में गालियां दे रहे थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इस वक्त उन दोनों के बड़े बगलगीर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और इसाक डार की इस वक्त मुलाकात जारी है। इस वजह से भी शायद नताइज रुके हुए हों कि उनके दरमियान क्या डील होती है, क्योंकि आपको और मुझे और पूरे पाकिस्तान को ये तो पता है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा सुना दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये लतीफ़ा याद होगा जो मैंने सुनाया था कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। तो अब पूरे पाकिस्तान को पता है। और जिस तरह से धांधली की गई, बल्ले का निशान छीना गया, PTI के उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई किया गया, इससे पहले खालिद खुर्शीद साहब के साथ जो कुछ किया गया, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता था। लेकिन एक बात कम अज कम है कि जिस तरह से GB के लोग निकले हैं, उन्होंने इस निज़ाम को टफ टाइम दिया है। जिस तरह से उन्होंने जाके वोट डाले हैं तो इतना आसान नहीं था इनके लिए, वरना ये पहले 2 घंटों में रिजल्ट जारी कर देते। 6.25 घंटे हो गए, एक भी हल्के का रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। रिजल्ट इस वक्त रुक चुके हैं। खालिद खुर्शीद साहब का एक पैगाम है 1 मिनट 19 सेकंड का, ये आपको सुनाता हूं, फिर आगे जरा बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीबन हल्कों में जहां पे आगे थे और जहां पे पोलिंग अभी क्लोजिंग पे आई तो PMLN के जो इनके जो मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां से अब जो खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को हाईजैक किया हुआ और एक पोलिंग स्टेशन से 8-8, 9-900 बैलेट निकल रहे हैं। और जो कुछ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक पोलिंग स्टेशन है जो पहाड़ी इलाका है जहां पे पिछले 2023 के इलेक्शन में हार्डली 500 वोट कास्ट हुए, तो वहां से अभी 800-850 की खबर है कि जो रिजल्ट हमें बताया गया कि वो आए हुए 80% का टर्न आउट। गिलगित सिटी में नहीं है, हुंजा में 80% का नहीं है, वहां पे तकरीबन 30% का टर्न आउट जा रहा है जो हम लोगों ने इस वक्त सुबह से हम फिगर्स ले रहे हैं। इन जगहों पे जो PMLN के कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहां पे अचानक इनके जो कुछ पोलिंग स्टेशन खुलने लगे जहां पर 80% का टर्न आउट है। तो मैं इंतजामिया को कहूंगा कि ये ना हम कबूल करेंगे और न ये होने देंगे। इस सब की जिम्मेदारी अगर इस तरह का होगी और इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की होगी तो ये तुम होगे जिम्मेदार इंतजामिया के और तुम लोगों के हैंडलर्स होंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर वो हाल होगा गिलगित बल्तिस्तान में कि आप याद रखेंगे और जिम्मेदार भी आप होंगे। खालिद खुर्शीद साहब का ये पैगाम है। अब इसमें आप देखें ना कि शहर में अमूमन टर्नआउट ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा निकलते हैं। देहातों में या बैकवर्ड इलाकों में कम होता है जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में। तो बैकवर्ड इलाकों में जहाँ पे शहरों में 30% है, यानी हर 100 वोटर्स में से 30 ने जाके वोट डाला है, और जहाँ दूर दूर पहाड़ों में घर हैं वहां पे 80% है, यानी 100 में से 80, 1000 में से 800 लोगों ने जाके वोट डाल दिया है। और ये इसी तरह से धांधली करते हैं। और इस वक्त मैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल जो है उस पर बहुत से लोगों ने उसको ज्वाइन किया है, मैं उसके ऊपर जो नताइज जब तक आए हैं वो सारे भेजे हैं, जो वीडियोज आई हैं वो भेजी हैं, बाकी भी वीडियोज हम उस पर अपडेट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। PTI का जश्न तकरीबन तमाम जगहों पे जारी है। PTI के उम्मीदवारों ने विक्ट्री अनाउंस की है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि PTI की मरकजी तंजीम मुकम्मल तौर पर गायब है। किसी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने आके जो मैंडेट को चोरी किया जा रहा है उसके ऊपर आके सख्त बात नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से भी कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। तो ये एक बड़ा हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मंज़िर आम से गायब है।
نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو ابھی وکٹری اسپیچ اس لیے نہیں کی کہ کیونکہ ان کا اپنا معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ ان میں سے کس کو نظام جو ہے وہ زیادہ نوازتا ہے. میاں نواز شریف تو ویسے ہی گلگت بلتستان والوں کو صحت کی بہتر سہولیات دینے کا وعدہ کر کے خود علاج کروانے جنیوا جا چکے ہیں اور خود وہ پاکستان سے چلے گئے ہوئے ہیں. تو لیکن ایک بات تو میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان ناقابل شکست ہے. اس وقت الیکشن مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے آر او آفسز کے باہر خاردار تاریں بچھا کر اور پولیس کی سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ کچھ ایسے بھی پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہمارے دوست حسنین رفیق نے دکھایا کہ وہاں پہ نون لیگ کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا, ایک بھی, کئی پولنگ سٹیشنوں کے اوپر نون لیگ کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. اور جہاں پہ یہ ان حلقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ نون لیگ کو اسٹرانگ سمجھا جا رہا تھا, وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ کئی پولنگ سٹیشن کے اوپر نون لیگ کو ایک ووٹ بھی جو ہے وہ نہیں پڑا. ایک طرف, اور یہ بھی حسنین رفیق نے بڑی اچھی بات کی, ایک طرف آصف علی, ایک طرف بلاول بھٹو زرداری گئے, آصفہ بھٹو گئی, نواز شریف گئے, امیر مقام اور کون کون نہیں گیا نون لیگ سے. دوسری طرف عمران خان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی جی بی والوں نے, لیکن عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. عمران خان کے ابھی مطلب 2-3 پرومیننٹ امیدوار ہیں جن کو نیشنل لیول پہ لوگ جانتے ہیں. ایک خالد خورشید صاحب کی والدہ, ظاہر خالد خورشید کی وجہ سے ان کا تعارف, اور ایک میسم کاظم جو MWM کے. اس کے علاوہ کوئی ایسا امیدوار میں نے نہیں دیکھا جس کو نیشنل لیول پہ لوگ جانتے ہوں, پاکستان میں بھی لوگ جانتے ہوں. لیکن ایک بات سب کو پتا تھی کہ ووٹ قیدی نمبر 804 کا ہے, اور وہی ہوا. قیدی نمبر 804 کو ہر جگہ سے ووٹ پڑا, اور وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان ختم شد, عمران خان کے دشمن ختم شد. عمران خان کے نام پہ اتنا ووٹ پڑا ہے کہ اس وقت بھی, یعنی اتنا ووٹ پڑا ہے کہ اس وقت تک پورا سسٹم سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن اناؤنس نہیں کر سکا. کئی شہروں میں ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا نوجوانوں نے. اور پھر ایک چیز اور, 18 سال کی عمر سے لے کے 70 سال, 75 سال, 80 سال, 85 سال کی عمر تک کے ووٹر جو ہیں وہ آ کے انہوں نے ووٹ ڈالا. وہ بھی چیز ختم ہو گئی کہ جناب اگر 28ویں ترمیم میں ایج لمٹ ہم 25 سال سے اوپر کر دیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. 18 سے 25 سال کی عمر کے صرف زیادہ ووٹرز ہیں عمران خان کے, نہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو معذور افراد تھے وہ آ کے جس طرح سے جو ہے وہ ووٹ ڈال رہے تھے. پھر کیسے آپ جتوائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گندے اور ننگے انداز سے کہ آج ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست, میں دوبارہ ان کے نام لینا چاہوں گا, حسنین رفیق, زعیم لغاری, مختار حسن, آغا شیخ سرور, دیگر, وہ سارا دن دکھاتے رہے, مختلف حلقوں میں دکھاتے رہے کہ نون لیگ کے کیمپ خالی پڑے ہیں, پی ٹی آئی کے کیمپوں کے اوپر لمبی لمبی لائنیں ہیں, لوگ بات کر رہے تھے. لیکن آپ کیسے جتوا دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ تو بہرحال جی بی کی عوامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. جی بی کی عوامی عدالت کا وہی فیصلہ تھا جو بلوچستان کے لوگوں کا ہے, جو سندھ کے لوگوں کا ہے, جو پنجاب کے لوگوں کا ہے, جو کے پی کے لوگوں کا ہے, جو اسلام آباد کے لوگوں کا ہے. وہی فیصلہ جی بی کے لوگوں کا ہے, اور وہی فیصلہ ڈیفینیٹلی اے جے کے لوگوں کا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں سرپرائز دیا جی بی کے لوگوں نے. اس حد تک کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس حد تک جی بی کے لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے. اب دیکھیں نا کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے رپورٹر نے ایک ووٹر سے جو لائن میں لگے ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے, تو اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سوال کرنے والا آگے چلا گیا, اسے پتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت اس نے کیوں پڑھی ہے, کس نے اس کو یہ شعور دیا ہے, اور کس نے اس کو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں مانتے, ہم امریکہ کو نہیں مانتے, ہم کسی اور ظلم جبر بربریت کو نہیں مانتے, ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ہم صرف اللہ ہمارے لیے کافی ہے, صرف ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے. تو اسے پتہ چل گیا کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. لوگ خود آئے تھے, لائے نہیں گئے تھے, بریانی کی وہاں پہ پلیٹیں نہیں تھیں, کوئی لالچ نہیں تھی, لوگ خود آئے اور آ کے, یہ نوشتہ دیوار ہے, جتنی جلدی آپ پڑھ لیں گے اچھا ہے. آج جی بی کے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. اور پھر ایک سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جی بی کے لوگ نون لیگ کو ووٹ ڈال سکتے تھے. 22 گھنٹے کی آج بھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. وہ گلگت بلتستان جہاں پہ میسم کاظم صاحب بھی بتاتے ہیں, بینظیر سرمد صاحبہ نے بھی آرٹیکل لکھا, 65,000 میگا واٹ صرف وہاں پہ بجلی جو ہے وہ ڈیموں کے ذریعے جی بی سے پروڈیوس ہو سکتی ہے. لیکن وہ میاں صاحب نے وہاں پہ نہیں ڈیم نہیں بنائے, آئی پی پیز لگائے, کیونکہ فائدہ تھا. ایک تو جلدی لگنے تھے آئی پی پیز, دوسرا پھر مال پانی بھی ہونا تھا. تو دوسری طرف عمران خان ہے جنہوں نے آ کے ڈیمز کے اوپر اتنا کام کیا, بہت فوکسڈ تھے ڈیمز کے معاملے میں. ابھی ڈاکٹر حفیظ پاشا جو بتا رہے ہیں کہ 500 ارب رکھنا چاہیے تھا ان کو ایک سال کے لیے, لیکن انہوں نے رکھا کتنا, 130 ارب.
اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی. ڈیلے بھی ہو رہا ہے, پانی کی پہلے کمی ہے, جو بھارت نے سنتاس معاہدہ جو ہے وہ ہمارا معطل کر رکھا ہے. تو صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا جس طرح سے قیدی نمبر 804 کے وہ نعرے لگا رہے تھے, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, عمران خان پہ جان نچھاور کر رہے تھے. چھوٹے بچے ہوں, بزرگ ہوں, نوجوان ہوں, خواتین ہوں, سب کے سب وہ عمران خان کا بڑے جو ہے وہ جوش و خروش سے نام لے رہے تھے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہ جوش و خروش نہیں تھا. تو کیسے آپ جتوائیں گے جب پورا پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے اور پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذریعے پورا پاکستان, تمام اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں کہ جی بی کا الیکشن کس کے نام رہا. تو کیسے آپ جو ہے وہ جتوائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ حالات وہاں پہ اس وقت بھی کشیدہ ہیں, حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے. لیکن یہ بہت تشویشناک ہے کہ اب تک 6.25 گھنٹے ہو گئے ہیں, ایک بھی الیکشن کا نتیجہ نہیں آ سکا. پھر لوگوں سے جب پوچھا ہمارے دوستوں نے کہ آپ کیوں عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ غدار نہیں ہے, وہ چور ڈاکو اور لٹیرا نہیں ہے, وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے, وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا, وہ پاکستان کی عزت, غیرت, خود مختاری کی بات کر رہا تھا, وہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے کی بات کر رہا تھا, وہ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہا تھا, وہ احساس پروگرام کی بات کر رہا تھا, وہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کی بات کر رہا تھا. اور دوسری طرف انہوں نے کہا وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان, گلگت بلتستان کو اس جگہ پہ آ کھڑا کیا ہے. دوبارہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے چیزوں کے حوالے سے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الحکیم ہم سب کا حامی ناصر ہو.